قال صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقول قوم يذكرون الله إلا حفظهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم وذكرهم الله في من عنده. پہلے آپ کو یہ حدیث شریف سنائی گئی ہے کہ جب کچھ لوگ جمع ہو کر تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے مقرر مخلوق ان کو گھیر لیتے ہیں ان کے ذکر سننے کے لیے، اور اور ان کو سکینہ نازل ہوتا ہے، یعنی سکون اور چین ان کے دلوں پر اترتا ہے. وذکرہم اللہ فی من عنده، اور اللہ ان کو ملائکہ مقربین ارواح انبیاء اور مرسلین ان کا ذکر سناتا ہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ چین اور سکون اللہ کی یاد میں ہے، چاہے تنہائی میں آپ خدا کو یاد کریں، چاہے اللہ کے صالحین اور نیک بندوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں، اور نہ کریں تو خود صالحین کے پاس بیٹھنا بھی ذکر میں شامل ہے. یعنی اللہ کے کسی نیک بندے اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، چاہے دونوں خاموش ہوں، لیکن یہ بھی اللہ کی یاد میں شامل ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے کسی اپنے بھائی سے ملتا ہے اور اللہ کی محبت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. یہ حدیث قدسی میں یعنی وجبت محبتی للمتحابین فیہا والمتجالسین فیہا والمتبادلین فیہا والمتظاہرین فیہا والمتبادلین فیہا. تو معلوم ہے یہاں تقریر بھی شامل نہیں، اس حدیث میں تقریر بھی شامل نہیں. صرف اللہ کے لیے دو بندے آپس میں بیٹھ جائیں تو بھی ایمان اور یقین میں ترقی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو ان کو عطا فرمانا اپنے ذمہ واجب فرما لیتے ہیں. اب یہ بات کہ نزلت علیہم السکینہ، کل کا وعدہ تھا کہ میں آپ حضرات کو یہ بتاؤں کہ قلب میں سکینہ کس طرح اترتا ہے. یہ تفصیلی مفسرین کے اقوال سے شیئر کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ وہ ہے جو ایمان والوں کے دلوں میں چین اور سکون اور اطمینان اتارتا ہے. انزلہ سے یہ پتہ چل گیا، وہ الذی سے یہ پتہ چلا کہ سکون اللہ کے اختیار میں ہے، وہی عطا کرتا ہے. آسمان کے اوپر سے اترتی ہے یہ وہ نہیں ہے جو پینے اور دوسرے، ہاں آسمانوں سے میں اترتی ہے، میرے پینے کو دوستوں سن لو. تو وہ الذی انزل، اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی آیت ہے، بس پتہ ہی ہے کہ اللہ وہ ہے جو آسمانوں سے اتارتا ہے. انزل، وہ الذی انزل السکینۃ، سکینہ کو اتارتا ہے فی قلوب المؤمنین، ایمان والوں کے قلب پر. مراد یہاں کامل مومنین ہے. جیسا مومن اگر ناقص ہے تو اس پر ناقص سکینہ اترے گا، کامل ہے. ایک صاحب نے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ اللہ کا وعدہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے. میں اتنا خدا کو یاد کرتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، اوابین بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، مگر میرا دل تو پریشان رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اطمینان قلب کا ہے، اور میرے قلب میں چین نہیں آتا جبکہ میں ذکر میں مشغول ہوتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ ذکر کے دو قسمیں ہیں، ذکر کامل، ذکر ناقص. ذکر کامل، اللہ کی یاد کامل وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے ملوث نہ ہو. اگر آپ کو ذکر کامل مل جائے گا تو اطمینان کامل نصیب ہو جائے گا. لیکن اگر آپ مرغی کا سوپ چھپی کر کے تھوڑا بہت زہر بھی کھا لیں اور پھر کہیں صاحب حکیم صاحب کا خمیرہ موتی کا اچھا نہیں بنایا، یہ حکیم صاحب کو یا دواخانوں کو گالیاں مت دو، اپنی نالائقی کا احساس کرو جو زہر کھایا ہے چھپ کر. فرمانی بھی کرتے ہیں، مطلب جنوا دے دیا، بیٹیوں کو دے دیا، جھوٹ بول دیا، رشوت دے دی ہے، اور بھی بہت سے جتنے بھی ہیں نافرمانیاں. تو اس کا اثر کیا ہوگا کہ چین تو ملے گا مگر ناقص ملے گا. ملاوٹ والی چیز آپ کو سوچ لیجیے، دودھ ملاوٹ والا پئیں گے تو پورا فائدہ ہوگا، ملاوٹ والا خمیرہ کھائیں گے سو نقلی تو کیسے فائدہ ہوگا بھائی. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے آپ گناہ نہیں چھوڑتے، تسبیحات تو خوب پڑھتے ہیں مگر گناہ چھوڑتے نہیں ہیں، اس لیے آپ کو اطمینان ناقص مل رہا ہے. اور اگر آپ کہیں ہم کو بالکل اطمینان نہیں تو ذرا تو چھوڑ کے دیکھ لیجیے، جو کچھ یاد کر رہے ہو
یہ اگر چھوڑ لو تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا عالم ہوتا ہے. دل کی بربادی کا عالم دیکھیے, دل کی بربادی کا عالم دیکھیے. جو کچھ کر رہے ہو اگر کہیں یہ بھی چھوڑ دو تو سکینہ معلوم اللہ کے قبضے میں ہے. ایک بات. دوسرے اوپر انزلہ ہے, یعنی آپ کے اوپر سے آتی ہے. زمین والے اس کو تلاش نہیں کر سکتے. یورپ والے اہل مغرب پیٹرول کی طرح لندن, امریکہ, جاپان, جرمن اس کو نہیں پا سکتے. یہی وجہ ہے کہ باوجود ترقیات کے بے حد خودکشی کے رجحانات پائے جاتے ہیں. اور رجحانات نہیں بلکہ عمل بھی چاہیے. سالانہ رپورٹ دیکھیے مغربی ملکوں کی تو آپ کو وہاں خودکشی کے تمام واقعات کثرت سے ملیں گے. لیکن تاریخ ثابت نہیں کر سکتی کہ کسی اللہ کے ولی نے بھی خودکشی کی ہو جب سے دنیا قائم ہے. جب سے دنیا قائم ہے, زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیا, کسی ولی اللہ سے یہ حرکت ثابت نہیں ہوئی. کیونکہ ان کو جب پریشانی آتی ہے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے سکینہ اور چین بھی اترتا ہے جس سے وہ سنبھلے رہتے ہیں. اللہ ان کو سنبھالے رہتا ہے. اکبر وہ ہیں مولانا اصغر جگر مراد آبادی کے استاد, فرماتے ہیں خوشا حوادث پہم خوشا یہ اشک رواں. خوشا حوادث پہم خوشا یہ اشک رواں. جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے. جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے. اللہ والوں کے پاس خدا دارم سے غم دارم, وہی کہتے ہیں ہم خدا رکھتے ہیں, ہم کو کیا غم. جمی دانی کی در باطن چشاہے ہم نشیدارم رخ زرین من منگر کی پائے آہنی دارم. معلومی فرماتے ہیں دیوان شمس تبریز میں کہ میں میرا پیلا چہرہ مت دیکھو دنیا والوں. مکھن انڈے زیادہ کھا کر تم نے کریم ایمکس لگا کر یہ ہماری توہین مت کرو. رخ زرین من منگر میرا پیلا چہرہ مت دیکھو کہ پائے آہنی دارم. میرے پیر بڑے مضبوط ہیں. کیوں کہ در باطن چمی دانی کی در باطن سے شاہ ہم نشی دارن. تمہیں کیا خبر کہ ہم اپنے باطن میں یعنی قلب میں کتنا بڑا شہنشاہ رکھتے ہیں. اللہ رکھتے ہیں خدا دارن سے غم دارن. دشمن اگر قویس نیہبا قوی طرف, اگر دشمن مضبوط ہے اور ہم کو ستانے پر تلا ہوا ہے تو بزرگ فرماتے ہیں نیہبا قوی طرف, وہ حفاظت کرنے والا اس سے زیادہ قوی. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ولی اللہ کو خط لکھا ضلع راگرمی جہاں کی مولانا علی میاں ندوی ہیں, اور میری بہن وہیں کی آئی ہیں جو قصبہ سلون, وہ پیر محمد شاہ سلونی اس زمانے کے بزرگ اور صحیح بزرگ تھے, متبع سنت اور شریعت کے. عالمگیر نے ان کو خط لکھا, وہ خط میں نے خود پڑھا ہے, وہ خط محفوظ ہے, وہ خط میں نے پڑھا. اس میں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ مغل خاندان کے بادشاہ دہلی سے خط لکھتے ہیں کہ ماں بدولت تمنا ملاقات شما نیدارم, میں آپ کی ملاقات کی تمنا رکھتا ہوں. اگر آپ دہلی آ جائیں اپنے بزرگوں کی زیارت کے لیے جو یہاں قبرستان میں مدفون ہیں, بڑے بڑے اولیاء اللہ, تو میں آپ ان کی برکت سے آپ کی زیارت کر دوں. یہ ہمت نہیں ہوئی کہتے ہیں آپ تشریف لائیے میں آپ کی زیارت کر دوں. یہ بادشاہ بھی کرتے تھے پہلے زمانے میں, مگر وہ اولیاء اللہ بھی ایسے ہوتے تھے. لہذا جواب کیا لکھا تھا, جواب سنیے. لکھتے ہیں اور کوئی ہو تو کہ بادشاہ نے طلب کیا جلدی چلو تاکہ میری مشہوریت ہو جائے کہ بادشاہ بھی مجھے یاد کرتا ہے. یہاں تو ذرا سا ایک گورنر بھی بلا لے تو 10 مجلسوں میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے. ارے آپ نے نہیں سنا آج تو میں گورنر کے ساتھ میں نے چائے پی ہے, تمہیں خبر نہیں ہے. سبحان اللہ, گورنر کے ساتھ چائے پینے تو گیا آپ بالکل جبرائیل علیہ السلام ہو گئے. ارے جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کرنی, وہ بیٹھا ہے ذرا سا جبرائیل, وہ جو بیٹھے ہیں ان کا نام جبرائیل ہے. ہمارے یہاں طالب علم ہے وہ, کم سے کم نام کی تو ہے. تو خط میں جواب یہ لکھا کہ کریم دارم, میرا تعلق کریم سے ہے. دیکھیے کریم دارم, میرا تعلق کریم سے ہے. کیوں گرسنا نہیں شو, جب میں بھوکا ہوتا ہوں مہمانی نہیں کنت تو ہماری مہمانی کر دیتا ہے. اور چوں بخشبم جب سو جاتا ہوں پاسبانی نہیں کنت وہ ہماری حفاظت کرتا ہے. پاسبان کس کو کہتے ہیں؟ چوکیدار, نگہبان, محافظ کو. یہاں مراد محافظ ہے. چوں بخشبم جب میں سو جاتا ہوں تو وہ کریم میری حفاظت کرتا ہے, نگہبانی کرتا ہے. اس کے بعد لکھتے ہیں کریم ماں بس باقی حوث, ہمارا کریم ہمارے لیے کافی ہے, بادشاہوں کے پاس جانے کے لیے ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں. فرمایا کہ فقیر را بابزم سلطانی سے کار, اس فقیر کو سلطان کی محفلوں سے, بادشاہوں کی محفلوں سے کوئی واسطہ نہیں, انکار کر دیا. یہ کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. تو یہ وہ چیز ہے جب یہ چین اترتا ہے تب سلاطین کے تخت و تاج اور سورج و چاند اس کی نگاہوں سے گر جاتے ہیں. جب اللہ ملتا ہے, جب دل میں خدا ہوتا ہے, سورج دیدہ آنکھیں
جب آفتاب دیدہ آنکھیں ہوتی ہیں وہ ستاروں سے نہیں ڈرتی، اور جنہوں نے کبھی سورج نہیں دیکھا وہ تو ستاروں کی غلامی کے لیے فخر کریں گے، ستاروں کی غلامی اور زیارت پر فخر کرتے ہیں جنہوں نے آفتاب نہیں دیکھا۔ لیکن آفتاب دیدہ آنکھوں سے ذرا پوچھو کہ ان کی خاطر میں ستارے کیسے آ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی خاطر دل میں کہاں یہ چیزیں آ سکتی ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ ہے جس کو اس قلب کے اندر جب اللہ تعالیٰ سے تعلق قوی ہو جاتا ہے تو پھر وہ سارے عالم سے اس کی دنیا الگ ہو جاتی ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا، اللہ سے قوی تعلق ہو گیا، اس کی دنیا الگ ہوتی ہے، اس کی زمین و آسمان دل میں الگ ہوتے ہیں، اس کے سورج اور چاند اس کے الگ ہوتے ہیں، ایک عالم الگ بناتا ہے۔ میرا مصرع ہے الہ آباد میں جب میں گیا تھا، مولانا شاہ محمود احمد صاحب دعوت رکھتا ہوں خدمت میں نے حضرت سے عرض کیا کہ جو اللہ پر فدا ہوتا ہے اور مگر کیسے ہوتا ہے ذرا یہ بھی سنیے۔ حضرت مولانا شاہ محمود احمد صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں اللہ نے ایسے آسانی سے مل جاتے ہیں۔ فرمایا سنیں یہ بات میری گوش دل سے، سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں، یہ اللہ والوں کا کلام آپ کو سنا رہا ہوں، جہاں مولانا علی میاں ندوی جیسے علماء چوٹیاں اٹھاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ فرماتے ہیں سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں، میں ان پر مر مٹا تب گلشن دل میں بہار آئی۔ اپنے کو مٹانا پڑتا ہے، اپنے کو فدا کرنا ہوتا ہے، اپنی آرزوؤں کا خون کرنا پڑتا ہے، تب خدا ملتا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا اللہ میاں سے، اللہ میاں کیا دے دوں، کیا آپ پر قربانی پیش کر دوں کہ آپ مجھے مل جائیں، ذرا اپنی قیمت تو بتائیے۔ آسمان سے آواز آئی دونوں جہان فدا کر دیں اس کو، دنیا آخرت دونوں قربان کر دے تب میں ملتا ہوں۔ تب کیا کہتے ہیں ذرا ان کا شعر سنیے۔ فرماتے ہیں اللہ میاں سے آسمان کی طرف خطاب کر کے قیمت خود ہر دو عالم گفتگی، قیمت خود ہر دو عالم گفتگی۔ ارے آپ نے اپنی قیمت دونوں جہان فرمایا ہے، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، نرخ بالا کن، دام اور بڑھائی، ابھی تو آپ سستے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے عاشقوں سے پوچھو اللہ تعالیٰ کی کیا قیمت ہے۔ فرماتے ہیں اگر دونوں جہان آپ پر فدا کر دیں اور پھر بھی آپ مل جائے تو آپ کی قیمت ابھی ادا نہیں ہوئی۔ نرخ بالا کن، اپنی قیمت کو بڑھائیے کہ ارزانی ہنوز، ابھی تو آپ سستے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھو 70 شہید ایک ہی دن میں وہ حق کے دامن میں سو گئے جان دے کر، سبحان اللہ۔ اور صحابہ نے بزبان حال جتنے شہید تھے 70 کے 70 ان کی نماز جنازہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور وہ بزبان حال ان کی لاشیں کہہ رہی تھیں ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، اور بے خودی چاہیے بندگی کے لیے۔ سبحان اللہ، دیکھو کیا قسمت تھی۔ ارے ایسے ایسے صحابہ قسمت، 12 بجے رات کو جنت البقیع میں چراغ جلا، صحابہ سمجھے کسی کا جنازہ اتر رہا، سب دوڑے، دیکھتے کیا ہے کہ ایک جنازے کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک میں لے کر خود قبر میں کھڑے ہوئے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کھڑے ہیں، اپنے ایک ادنا امتی کے جنازے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اتار رہے ہیں، اور فرمایا یہ اس عاشق کا جنازہ ہم کسی کو نہیں دیں گے، یہ جنازہ شہید الانبیاء اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے گا۔ کیا بات تھی؟ کیا کوئی بڑے سرمایہ دار تھے؟ کیا ان کے پاس کوئی بنگلہ تھا، کار تھی؟ ان کے پاس گھر بھی نہیں تھا، حجرہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے، آپ کے حجرہ شریف کے دروازے پر پڑے رہتے، کوئی گھر نہیں تھا، اتنے مسکین تھے، اور رات بھر جب آنکھ کھلتی تھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی رٹ لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زور زور ذکر کرتا ہے شخص، مجھے ریاکار معلوم ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر ایسا نہیں ہے، ریاکار نہیں، آپ نے اس کے اخلاص کی تصدیق کر دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو افضل الصحابہ بعد خلفائے راشدین کے بعد انہی کا درجہ ہے، یہ بھی دوڑے اور دیکھا آدھی رات ہے، ایک جنازہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہے اور آپ قبر میں کھڑے ہوئے ہیں، اس کو اتار رہے ہیں، تنا کسی کی شرکت نہیں۔ سوچیے آپ اس امتی کی قسمت کو تو دیکھیے جس کا جنازہ اور جس کے جسم ہے ایک نبی کے ہاتھوں میں، سبحان اللہ۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے زندگی میں کسی کے انتقال پر اور کسی کے جنازے پر رشک نہیں آیا سوائے اس کے، یعنی مجھے رشک آیا
ہے تو ان کا کیا نام تھا؟ نام بھی سن لیجیے، عبداللہ ذوالبجادین، اس کو بعض لوگ ذوالبجادین پڑھتے ہیں، کوئی کچھ پڑھتا ہے، ذوالبجادین، بجادن کے معنی رداؤن کی چادر، اور بجادین تسمیہ ہے، بجادین تسمیہ ہے، ذوالبجادین، عبداللہ ذوالبجادین تھے یہ، یعنی ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، اور کچھ ان کی دولت نہیں، دو چادروں میں زندگی گزار کرتے ہیں۔ تو یہ چین جب اللہ تعالیٰ، تو میں نے عرض کیا تھا الہ آباد میں جب میرا یہ مصرع ہوا، اپنا عالم الگ بناتا ہے، یعنی خدا سے جو محبت کرتا ہے اللہ پر فدا ہوتا ہے، اللہ اس کو ایک پوری کائنات دیتا ہے، خدا تعالیٰ اسی کا عالم ادا کرتے ہیں۔ تو حضرت مولانا نے مسکرا کر فرمایا کہ ایک مصرع میرا بھی لگا لو۔ اب دیکھو اتنے بڑے شیخ ہیں، وہ ان کا بھی سن لیجیے، عشق میں جان جو گنواتا ہے، عشق میں جان جو گنواتا ہے اپنا عالم الگ بناتا ہے۔ حضرت ایک خاتم حقیر کا مصرع، ایک شیخ جو بڑے بڑے علماء کا آج سرتاج، میرے شیخ کے بھی شیخ ہے اس وقت میں، تو عشق میں جان جو گنواتا ہے، یعنی اللہ کی محبت میں جو اپنی جان، جذبات، آبرو، مال، اولاد سب کچھ فدا کر دے، اس کی کیسے فدا کیا جاتا ہے یہی سیکھنا پڑتا ہے۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی، لوگ پوچھتے صاحب ایسا فدا ہونا یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ سبق درسگاہیں اس کی کہاں ہیں؟ اس کی یونیورسٹیاں کہاں ہیں؟ اس کے کالج کہاں ہیں؟ سنو، ایک شعر سے میں نے اشارہ کر دیا اس کے اندر، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، یہ اللہ کے عاشقوں سے ملتی۔ تو سکینہ کی تفسیر کرنا تھا، لیکن انشاءاللہ تعالی پھر سکینہ، سکون اور چین جب اترتا ہے تو اس پر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض ہونے لگی چنگاریاں دل کی۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے سکینہ کی تعریف کی ہے کہ سکینہ اور چین ایک نور ہے جو اللہ سے آسمان سے اترتا ہے، کوئی یورپ کا سائنسداں اس کو پا نہیں سکتا، پٹرول نہیں جو زمین سے آتی ہے، زمین والے اس کو پا ہی نہیں سکتے جب تک آسمان کے مالک، آسمان والے سے اس کا تعلق نہیں۔ هو الذی انزل، اللہ وہ اتارتا ہے اوپر سے، جن کا تعلق آسمان والے سے اللہ سے ہے وہی اس کو پاتے ہیں۔ تو فرمایا جب یہ سکینہ اترتا ہے، علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی اس سکینہ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ السکینۃ ہی نور یستقر فی القلب، سکینہ ایک نور ہے جو قلب میں ٹھہر جاتا ہے، جو قلب میں ٹھہر جاتا ہے، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا۔ یہ نہیں چند دن تو بہت تلاوت اور نوافل، کچھ دن کے بعد پھر گھڑی میں اولیاء، اور گھڑی میں کیا بات بتاؤ، گھڑی میں اولیاء، گھڑی میں بھوت مشہور ہے نا۔ بعض وقت میں سامنے اکثر لوگ کہتے ہیں صاحب کچھ دن تو میں بڑی عبادت کرتا ہوں، بعد میں سب چھوڑ چھاڑ بالکل ایک دم کبڈی مار ہو جاتا ہوں۔ تو استقلال پیدا کر دیتا ہے، جب قلب میں نور آتا ہے، سکینہ اترتا ہے، اس کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے، جس کو شاید وہی بزرگ مولانا صاحب صاحب فرماتے ہیں شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل ہی دل ہو گیا۔ میں نے حضرت نے خود فرمایا کہ درد دل سے کیا مراد ہے؟ وہ جنا ہاسپٹل جس کے لیے جانا پڑتا ہے، ارے یہ اللہ کی محبت کا درد ہے، اللہ کی محبت کا درد ہے جو خدا اپنے دوستوں کو دیتا ہے۔ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، امریکہ اور روس و جرمن جاپان والوں کو پانی اور مٹی دے دیا، مکانات مٹی کے دیکھ لو، مٹی کی سب کچھ ہے ان کے پاس، لیکن دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا۔ اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان کو ساحل پر بھی تمہیں نہیں ملی، وہ ایئر کنڈیشن میں خودکشی کر رہے ہیں، ان کو ساحل پر بھی تمہیں نہیں ملی، اور مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا۔ یہ شعر اس فقیر کا ہے جو آپ سے خطاب کر رہا ہے، بزرگوں کی دعا کی برکت سے میرے شعر سے ہوتی ہے۔ پھر سن لیجیے، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا، اور ان کو ساحل پر بھی تمہیں نہیں ملی، اور مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل ملا، ساحل دیا۔ تو دوستو یہ چیز سکینہ ایک نور ہے، یہ نور یستقر فی القلب، جو قلب میں ٹھہر جاتا ہے، ویثبت بہ توجہ الی الحق، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہر وقت اس کو توجہ قائم رہتی ہے، اس کی توجہ کو کوئی دولت اور بادشاہت، کوئی ٹیلی، کوئی حسین، کوئی بھی سیاروں کے لیے ویژن کے پروگرام، دنیا کی کوئی لذت اس کو اس سے الگ نہیں کر سکتی اللہ سے۔ ان کا دل اتنا چپکا ہوا ہے کہ ساری کائنات اگر ان کو چھڑانا چاہے تو انہیں خرید نہیں سکتی، ان کو نہیں خرید سکتی۔ بس یہ ہے خاص بات جو جس پر سکینہ اترتا ہے۔
السکینۃ ہی نور یستقر فی القلب، سکینہ ایک نور ہے جو دل میں ٹھہر جاتا ہے۔ مولانا نے فرمایا میں نے شاید کا لفظ اس لیے لگایا کہ دعویٰ نہ ہو جائے، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا۔ میں نے حضرت سے عرض کیا حضرت یقیناً آپ کو اللہ کی محبت کا درد حاصل ہے، بڑے بڑے علماء اس کی تصدیق۔ فرمایا میں نے شاید اس لیے لگایا کہ تاکہ دعویٰ نہ ہو، اللہ کو دعویٰ پسند نہیں، اس لیے اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا۔ تو سکینہ کی یہ تعریف ہے کہ السکینۃ ہی نور یستقر فی القلب ویثبت بہ توجہ الی الحق، سکینہ ایک نور ہے جس کو اللہ یہ چین اطمینان دل میں اتارتا ہے، اس کو توجہ اللہ سے ہر وقت قائم رہتی ہے، کسی وقت خدا سے غافل نہیں ہوتا، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ میرا ہی شعر نہیں، اس لیے میرا شعر بتا دیتا ہوں، دیکھو کتنی حقیقت اللہ نے بیان کرائی کہ دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ اللہ والے دنیا میں رہتے ہوئے باخدا رہتے ہیں، بظاہر نظر آتے ہیں ہمارے اندر مگر ہمارے اندر نہیں ہوتے، جسم سے ہوتے ہیں، غالباً ہوتے ہیں قلباً والے، دل سے اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، جسم ان کا ہمارے اندر ہوتا ہے اور دل سے وہ اللہ کے ساتھ باخدا رہتے ہیں۔ تو یہ سکینہ کی تعریف ہوئی۔ اور ایک علامت اور بیان کی اللہ مالوسی نے، کیونکہ کل بدھ ناغا ہو جائے گا، کل تبدیلی جماعت والوں کے لیے میں وقت دیتا ہوں، ایک ہی منٹ کی بات ہے تو ایک منٹ کی، تو فرماتے ہیں ایک علامت اور ہے جس کو اللہ اپنا یہ نور عطا کرتا ہے، جس کو یہ سکینہ اور چین دل میں اتارتا ہے تو اس کو ایک چیز اور ملتی ہے۔ پہلی چیز تو ایک نور عطا ہوتا ہے، دوسری ہر وقت اس کی توجہ اللہ سے قائم رہتی ہے، خدا سے غافل نہیں ہوتا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ تخلص عن الطیش، وہ پریشانیوں سے انتشار ذہنی سے محفوظ ہو جاتا ہے، سکون سے رہتا ہے۔ یہ تخلص عن الطیش، طاشا یتیشو، اس کے معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ قلب الطائش، القلب الطائش الذی لا یقصد فی المشی وجہا واحدا، جب کتا پاگل ہو جاتا ہے تو ایک سمت کو صحیح نہیں چلتا، ٹیڑھا چلتا ایسے۔ تو جو لوگ اللہ سے دور ہیں ان کی چال آپ دیکھ لیں، جتنا جو خدا سے دور ہے اس کی چال آپ دیکھ لیں سڑکوں پر، کتنا ادھر سے ادھر ہوگا، اور اللہ والوں کی چال دیکھو انشاءاللہ تعالی کیسے باوقار چلتے ہیں، نظر نیچے کی ہوئی، کیا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ تو ایک نعمت یہ بھی ملتی ہے کہ انتشار ذہنی سے سکون مل جاتا ہے۔ خواجہ سازشی کو فرماتے ہیں میں نے جب فکر اینو آنے جب مجھ کو پریشان کر دیا، فکر اینو آنے جب مجھ کو پریشان کر دیا، میں نے سر نظر جنون فتنہ سامہ کر دیا، یعنی اللہ سے دل لگا بیٹھے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا والوں کو کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا، دولت کروڑوں ہیں رو رہے چلا رہے، کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا، کسی کو فکر گناہوں میں ہر دم سرگراں پایا، ہر وقت سر بھاری ہے۔ بھائی کیا بات ہے، کیا کہیں صاحب انکم ٹیکس زیادہ لگ گیا ہے۔ آسٹریلیا سے گندم آواز جہاز طوفان میں ہے، ابھی وائرلیس سے خبر آئی ہے۔ کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا، کسی کو فکر گناہوں میں ہر دم سرگراں پایا، کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسما پایا، کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسما پایا، بس ایک مجذوب کو اس غم کا دینے شادمہ پایا۔ اور غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے، دوستوں جس کو غم سے بچنا ہو اللہ تعالیٰ کے دیوانے بن جاؤ، خدا کے عاشق بن کر دیکھو، انشاءاللہ تعالیٰ سارے غم ختم ہو جائیں گے اور غم بھی پیچھے ہو جائیں گے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو نکلی آہیں تو بن کے حوریں، جو نکلی آہیں تو بن کے حوریں، جو نکلے اللہ کی محبت کی کرامت۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو نکلی آہیں تو بن کے حوریں، جو نکلے آنسو تو بن کے گوہر، یہ کون بیٹھا ہے میرے دل میں، یہ کون بیٹھا ہے میرے دل میں، یہ کون چشمے پرآب میں ہے۔ اور شاعر کہتا ہے جب خدا کی محبت میں آنسو نکل آئیں ان آنسوؤں میں اللہ کی تجلیات ہوتے ہیں۔ اس پر سنیے شعر۔ تابع نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں، تابع نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں، ان کی جھلک بھی تھی، ان کی جھلک بھی تھی میری چشمے پرآب میں۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ اس درس کو قبول فرما, اس کی برکت سے ہم سب کو اپنا مقبول, اپنا محبوب فرما دے, اور ہمارے گھر والوں کی بھی اصلاح کر دے. ہم سب کی اصلاح فرما, تزکیہ نفس فرما, تمام گناہوں کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما, اپنی جلد سے اپنا فرما بنا لے. اللہ ہمارے دوستوں کو, رشتہ داروں کو, سب کو اللہ والی حیات سے آشنا کر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس کو خیر اور بھلائی یا نعمت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اور شکر کرتا ہے. حمد اللہ و شکر. کوئی نعمت خیر بھلائی مل جائے تو حمد اللہ و شکر, اللہ کی تعریف کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے. وہی نصابت مصیبت, اور اگر کوئی ناگوار تکلیف دہ بات پیش آتی ہے تو حمد اللہ و صبر, پھر بھی وہ اللہ کی حمد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے. تو ہم یعنی مطلب الحمدللہ علی کل حال. اب ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب تکلیف پہنچی تو وہاں پھر صبر اور یہ حمد اور صبر دونوں کیسے جمع کیے جائیں. ایسا ہوتا ہے کہ کبھی چھوٹی بلا سے بہت بڑی بلا دفع ہو جاتی ہے, لیکن چھوٹی بلا پر صبر کیا جائے اور بڑی بلا سے بچنے پر الحمدللہ کہا جائے. یہ مطلب ہے کہ سمجھ گئے آپ لوگ. یہ جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو مومن حمد اللہ کا حمد کرتا ہے. سوال کریے کسی کو تکلیف ہو تو حمد کس بات کی کرے, مصیبت میں کیسے حمد کرے؟ اس کا جواب یہ ہے, خوب سمجھ لیجیے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حمد اس بات کی کرتا ہے کہ بڑی بلا سے اللہ نے چھوٹی بلا سے کام چلا دیا, بڑی بلا سے بچایا. جیسے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دانت ٹوٹ گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی لم یذهب السمع والبصر. شکر ہے اس اللہ کا جس نے میری دیکھنے کی طاقت اور سننے کی طاقت کو ضائع نہیں فرمایا. یعنی دانت ٹوٹ گیا لیکن کم دیکھنے کی قوت تو ہے, بڑی بلا میں مبتلا نہیں کیا فرمایا گیا. اس کا شکر ہے. اس لیے مومن سوچتا ہے کہ کوئی بہت بڑی بلا آنے والی ہو بھی اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا اور چھوٹی بلا دے, کیونکہ وہ سوچتا ہے ہم تو اس سے بھی زیادہ بلا کے قابل. مومن اپنے کو اتنا گنہگار سمجھتا ہے, سمجھتا ہم تو بہت شدید سخت عذاب کے قابل تھے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں تھوڑا عذاب دیا. جس طریقے سے باعزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے, ایک بد کردار بدعمل عورت نے کوٹھے پر سے آپ کے اوپر راکھ گرا دی. تو انہوں نے کہا الحمدللہ. مریدوں نے کہا کہ یہ شکریہ کس بات کا ہے, کھوپڑی پر تو راکھ گرائی گئی اور شکریہ کس بات کا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شکر اس بات کا ہے کہ جو سب آگ برسنے کے قابل تھا اس پر راکھ برسائی گئی. اتنا گنہگار اللہ والے اپنے کو سمجھتے ہیں. جس کے سامنے عظمتیں ہوتی ہیں, جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل. جن کا درجہ اللہ جتنا اونچا بناتا ہے اتنی ان کے سامنے اللہ کی عظمتیں معمولی خطاؤں پر لرزاں اور ترساں اور خائف رہتے ہیں. اور جس کا دل مردہ ہوتا ہے تو بھائی مردے کو تو کچھ ڈر نہیں لگتا. جس کو اللہ پر یقین, اللہ کی محبت, اللہ پر ایمان یقین ہوتا چلا جاتا ہے, اس کو یہ بات ہوتی ہے. اسی طریقے سے مصیبت پر الحمدللہ کہنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک اور دلیل سمجھ میں آئی. سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے ایک کشتی کو عیبدار توڑ دیا, ایک کشتی کے پھٹے کو توڑ دیا, اس کا تختہ جو ہوتا ہے. لیکن کون سا تختہ توڑا؟ داہنے بائیں کا, نیچے کا نہیں توڑا کہ وہ پانی بھر کے کشتی ہی ڈوب جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امت شخص, کیونکہ اللہ کے حکم سے کیا تھا, لیکن خضر علیہ السلام نے اس توڑنے کی نسبت اپنی طرف کی. اس کا نام ادب ہے. اگرچہ وہ حکم الہی سے انہوں نے توڑا تھا لیکن نسبت عیب کی اللہ کی طرف نہیں تھی. اسی طریقے سے جو غلام کو قتل کیا, جس کے والدین کافر, جس کے والدین مسلمان تھے,
اور یہ کافر اور نالائق تھا، اندیشہ تھا کہ ان کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اپنی طغیانی سرکشی سے. وہاں بھی اللہ کے حکم سے اس کو قتل کیا، لیکن نسبت قتل کی اپنی طرف کی. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، بس ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب ان کو دوسرا نیک بچہ دے دے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. خَيْرًا مِّنْهُ زکاتوں، ہاں خَيْرًا مِّنْهُ کیا ہے بھائی حافظ لوگ بتاؤ. وَالْمُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا يُرْهِقَهُمَا طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. حافظ لوگ جلدی بتلایا کرو. خيرا منه زكاة وأقرب رحما. لیکن وہاں اردنا کہا، ہم نے ارادہ کیا. حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف قتل کی نسبت نہیں کی، اس کا نام مطلب ہے. لوگ کہتے ہیں یہ حق بات کہنے میں کیا ڈر ہے، چاہے صحابہ کی عظمتوں کو ناموز پہنچوا میں پامال کر دو، چاہے مشائخ اولیاء اللہ جو چاہو کہہ دو، جو چاہو نبیوں کو کہہ دو. یہ حق بات ہے. حق بات کی مانی. حق بات خضر علیہ السلام نے کیوں نہیں کہی؟ کیوں نہیں کہا کہ اللہ نے انہیں قتل کروایا؟ قرآن کیوں ادب سکھا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بیماری دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ شفا دیتا. حالانکہ جانتے تھے کہ مرض بھی وہی دیتے ہیں، لیکن یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ادب سکھایا کہ حق بات کہنے کے لیے بھی تمیز اور انسانیت اور بین الاقوامی آداب کی رعایت ضروری ہے. ورنہ حق بات ہے اپنی اماں سے یوں کہو، اے ابا کی بیوی ناشتہ لیا، باپ کی بیوی ہے یا نہیں؟ بولو بھائی حق بات ہے یا نہیں؟ یا اس میں کسی کو شک ہے؟ ماں جو ہے باپ کی بیوی ہے کہ نہیں؟ لیکن ذرا کسی کو اس طرح سے چائے مان کے دیکھو، اتنی جوتیاں پڑیں گی کہ کھوپڑی فارغ البال ہو جائے گی. اور جب اس دیوار کے سیدھا کرنے کا وقت آیا جس میں یتیموں کے خزانے تھے، وہ امل دیدار فکانہ لغلامین یتیمین فی المدینہ، یہ دو یتیم بچوں کی وہ دیوار تھی. وکان تحتہ کنز لہما، اور ان دونوں کا خزانہ اس میں پوشیدہ تھا. وکان ابوہما صالحا، اور دونوں کے ان دونوں بچوں کا باپ تھا. ہم اگر خدا کے ہو جائیں، صحیح معنوں میں اللہ کے بن جائیں، تو ہماری اولاد پر خدا فضل کرے گا. دیکھو قرآن کہہ رہا کہ ساتویں پشت کا باپ کیونکہ ان کا نیک تھا، اللہ تعالیٰ ان دونوں یتیم بچوں کی دیوار کو گرنے سے بچا لیا، خضر علیہ السلام سے سیدھی کرا دیا. فاراد ربک کا، اب کہتے ہیں آپ کے رب نے ارادہ کیا. یہ خیر کی نسبت کر رہے ہیں، یہ ہے حقیقت بیانی. تو ادب کو چھوڑ کر حقیقت بیانی اللہ کو پسند نہیں ہے. فاراد ربک کا انیبلغا اشدہما، آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ یہ بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں. ویستخرجا کنزہما، اور اپنا خزانہ حاصل کریں. تو بات کیا تھی کہ واما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ کشتی جس سے غریب لوگ اپنا روزی کماتے تھے. کہتے ہیں فاردت ان اعیبھا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیبدار کروں. کیوں؟ کان وراہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، اس کشتی کے کان وراہم، اس کے اس پار ایک بادشاہ رہتا تھا جو اچھی کشتی کو، بلا عیب والی کشتی کو غصب کر لیتا تھا ظلمن. تو ایک تختہ ٹوٹنے پر کوئی کہے وہ پریشانی ہے، پوری کشتی غصب ہو جاتی ہے. لہذا یہ اللہ کا احسان ہوا ان غریبوں پر. بھارت تو نہیں بہا، اس کو عیبدار کر دیا، ایک تختہ اتار، وہ بھی داہنے بائیں کا، جس سے پانی بھرنے کا کوئی خطرہ نہیں، ڈوبنے کا کوئی خطرہ نہیں. تو اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی رحمت ہوتی ہے اندر مگر بصورت مصیبت ہوتی ہے. صورتن خزاں بہار من خزاں صورت، کبھی بہار خزاں کی شکل میں بھیجتے ہیں، بہار من خزاں صورت، اور گل من شکل خار آمد، اور کبھی پھول کو کانٹوں کی شکل میں بھیجتے ہیں. کیوں دیمائے یار آمد، جب اللہ تعالیٰ کے اشارے سے چیزیں آ رہی ہیں ان کے حکم سے، ہم ہی گیرم بہار آمد، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی بہار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کو اس میں حکمت پوشیدہ ہوتی. کوئی تکلیف مومن کو ایسی نہیں ہوتی جس میں اس کے لیے خیر نہ ہو.
بے شمار درجات، بے شمار اس کے اندر راز ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا راز یہ کہ ٹوٹا ہوا دل مصیبتوں سے شکستہ دل نصیب ہوتا ہے، اور شکستہ دل میں اللہ آ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نا ان الملک صرف قلوبہم، حدیث قدسی ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں، اور یہ انسان کی فطرت ہے، جب عیش میں رہتا ہے تو سینما اور ویسیآر میں مست رہتا ہے، جب اس کی کھوپڑی پر کچھ مصائب آتے ہیں تب اس کو خدا یاد آتا ہے، اللہ یاد آتا ہے۔ تو اس لیے دوستو وہ مصیبت نہیں ہے جس سے خدا یاد آ جائے اور جو اللہ سے قریب کر دے، اور وہ نعمت نہیں ہے جو خدا سے دور کر دے، وہ بھی ایک صورت ہے بلا کی۔ اس لیے عجب للمومن، مومن کے لیے عجیب خوشی ہے اگر اسے بھلائی پہنچے تو حمد اللہ شکر کہتا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ کسی کوئی کھانا آپ کے پاس لائے، اس نے ایک شخص نے 2 کباب پیش کیا اور آپ نے کہا واہ واہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کو جزاک کیسے لاجواب کباب، تو فوراً دوڑے گا گھر اور 2 اور لے آ دیں گے، اور اگر آپ نے منہ ناک بھون چڑھایا ارے کیا ہوگا نہیں، تو جو نیت بھی ہوگی تو نہیں دے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو ہم زیادہ دیں گے۔ انسان کے اندر بھی اللہ نے وہی فطرت رکھی۔ میں نے مولانا اشرف علی صاحب بلند شہری کا، انہوں نے مجھے 1 لنگی پیش کی، تو میں نے ان کو کہا کہ اس کا سفید کلر پر کالی دھاریاں، بڑے صوفیانہ بہت ہی فقیرانہ لنگی ہے، مجھے یہ لنگی بہت ہی مسرت ہوئی آپ کی اس لنگی سے۔ تو دوسرے دن ایک دوسری لنگی لے کر آئے، پھر یہ اس کے شکریہ کا نکوں اب اللہ نے جب وعدہ کیا کہ شکر کرو گے تو ہم زیادہ دیں گے، تو پہلی لنگی تو ہم نے اپنی طرف سے دی تھی، دوسری لنگی آپ کے شکریہ ملا نکوں ہے یہ۔ تو انسان کے اندر بھی یہ فطرت ہے کہ اگر اس کا شکریہ ادا کیا جائے تو اس میں دل چاہتا ہے اس کا کہ اس پر اور مہربانی کرو، اور اللہ تعالیٰ کا کیا فضل ہوگا سوچو۔ اور اگر اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو حمد اللہ اور صبر کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، اور صبر کرتا ہے، اور اس میں انا للہ ہی داخل ہے۔ انا للہ پڑھنا صبر کا جز ہے، انا للہ پڑھنا طریقہ صبر ہے، اور الحمدللہ کہنا ہے صبر کی حالت میں بھی عدم اعتراض ہے کہ ہم آپ سے ناراض نہیں، اللہ جس حال میں آپ رکھیں ہم خوش ہیں، الحمدللہ بھی نہیں، اور انا للہ پر دونوں کا حق تاکہ ادا ہو جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کا چراغ بجھتا تھا تو آپ انا للہ پڑھتے تھے، چشمہ ٹوٹتا تھا تو انا للہ پڑھتے تھے، کانٹا چل جاتا تھا ان لطف الشوق وعند انتفاع السراج وعند انقطاع الشمع، چشمہ ٹوٹنے پر، مچھر کاٹنے پر اور چراغ بجھنے پر بھی آپ پڑھتے تھے۔ اس لیے حمد اللہ اور صبر الحمدللہ تو اس لیے کہے کہ اللہ ہم آپ کی سب تعریف ہے، آپ نے اس سے بڑی بلا نہیں بھیجی، اور صبر کر انا للہ پڑھ کر اس کا فل مومن یجر فی کل امر، مومن کو اجر دیا جاتا ہے ہر امر میں، چاہے اس کو تکلیف پہنچے چاہے اس کو نعمت ملے، کبھی شکر سے اللہ کا راستہ طے کرتا ہے، کبھی صبر سے اللہ کا راستہ طے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سواری دی، 2 کار دیے، ٹوٹا کار سے لاکھ درجے بہتر، 2 سواری دی سلوک طے کرنے کے لیے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ شکر، نمبر 2 صبر۔ کبھی اللہ شکر سے راستہ طے کراتے ہیں، کبھی صبر سے مومن کا راستہ طے کراتے ہیں، ہر طریق صورت میں مومن کو اجر دیا جاتا ہے، حتی فی اللقمۃ یرفعھا الی ثمراتہ، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی مومن کو ثواب ملتا ہے جو اپنی بیوی کے منہ میں وہ پیش کر دیتا ہے۔ وہی سنت پر بھی عمل کرے، جس نے نہ کیا بڈھے ہم لوگوں سے خاص طور سے خطاب کرتا ہوں، جو بڈھے ہو چکے ہیں کبھی اس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ ہم اگر جوانی میں نہ عمل کیا، ایک لقمہ کسی نے یا گلاب جامن رس ملائی کوئی چیز بھی ہو، کباب ہو، اپنی بیوی کے منہ میں داخل کرو اور یہ کہو کہ میں نے یہ سنت ادا کی ہے اور اس پر اجر لینا تھا، مجھے ثواب دینا، چاہے منہ میں اس بڑھیا کے ایک دانت نہیں ہو، لیکن اس سنت کو عمل کر لو ضرور۔ البتہ اگر اس کے جوان بیٹے ہو تو وہاں ایسا تمش نہ کرو، اس کے لیے ہر چیز کا آداب ہوتے ہیں، اس لیے یہ ہے کہ اس وقت میں مناسب کسی موقع پر اس سنت کو رکھیں۔ یہ حدیث جو آپ کو سنائی گئی ہے اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ امام بیہقی نے اس حدیث کو نقل کیا اور حکیم الامت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے
صبر اور شکر پر جو حدیثیں جمع کی گئی اس سے آج میں نے آپ کو پہلی حدیث سنائی. تم جس سے دین سیکھتے ہو ان کو ذرا جھانکو کیونکہ لوٹے میں کون سی ٹوپی میں کس ٹوپی میں منہ لگا رہے ہو. انظروا اس کو غور کرو. یہ نہیں جو شخص بھی دین کے لیے دکھا ہو جائے بس جلدی سے اس کو پینا شروع کر دو. انظروا امن تاخذوا دینکم جن سے تم دین دے رہے ہو ان کو دیکھو کہ اس لوٹے میں آب گلاب ہے, عرق گلاب ہے, کیا چیز ہے, یا بول خر ہے, کیا چیز ہے, اس کو غور سے دیکھو. منہ سے ہر ٹوپی سے منہ لگانے کا حکم نہیں. دیکھو کہ بڑے بڑے علماء دین کیا کہتے ہیں. اور جو شخص کی کسی سے تربیت یافتہ نہ ہو اور وہ بیچ لے رہا ہو بیت جہادی تو اللہ تعالیٰ سند دیکھو اسناد من الدین. دیکھو اس نے کہاں سے دین سیکھا, کہاں سے سیکھا, کہاں سے سیکھا. سلام کی عقل و فہم بھی پیدا ہوتی ہے. واقعی سبقن جو لوگ پڑھتے ہیں اپنے اساتذہ سے وہ فہم چلی آ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس وقت. جہاں کٹنگ ہو گئی تار کی بس سمجھ لو تار بھی ادھر سے ادھر ہو گیا. شاہراہ ہو گئی آپ حیدرآباد ایک شاہراہ سے جا رہا ہے, ایک صرف چھٹا کی طرف جا رہا ہے, ڈاکو بیٹھے ہوئے. تمام علماء دین اور علماء ربانی کی شاہراہ مت چھوڑو. سارے اولیاء ہندوستان بنگلہ دیش سے دیکھو کس شاہراہ سے جا رہے ہیں. گنگوئی ہیں, مولانا خانوی ہیں, مولانا اشرف علی صاحب, مولانا رشید قاسم نانوتوی ہیں. کم سے کم 3 تو ہونے چاہیے. لا یزال ہے, لا یزال طائفۃ من امتی, میری امت سے ہمیشہ قائم رہیں گے حق پر. طائفہ ہوگا, طائفہ. اب اگر طائفہ نہیں ہے, ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے بس سمجھ لو پھر وہی اتنا. اب اس کے ماننے والے ہو جائیں وہ اس میں داخل نہیں ہے. وہ تو ماننے والے ہیں. ماننے والے تو ایک کانے خدا پر بھی 19 آدمی مان لائے تھے پنجاب میں. ماننے والوں کی چھوڑو, ایک کانا تھا وہ پنجاب سے, اس نے کہا میں خدا ہوں. 19 آدمی اس کو ہی مان لائے. اور لوگ ایک شخص نے کہا کہ جب تم کانے ہو خدا ہو تو اپنی آنکھ کیوں نہیں ٹھیک کرتے. اس نے کہا میں یؤمنون بالغیب کا مطالبہ کرتا ہوں. ایک خدا ہے جو یؤمنون بالغیب مانگتا ہے, میں یؤمنون بالغیب مانگتا ہوں کہ میری غیب پر بھی ایمان لاؤ اور مجھے خدا تسلیم کرو. ہاتھ میں انہوں نے اپنا ہاتھ رکھ دیا. بہت بڑی محنت, مگر اس کا حق ادا کرو. وہ ہاتھ سے کہیں اور نہ لگے. اس سے بات کر رہا ہوں, اب کوئی وقت تنہائی بھی بات کر رہے ہیں. ابھی تو میں زمین ہموار کر رہا ہوں گا کیونکہ ایک لفظ تنہائی میں بات کرنا سیکھنا. میں اپنے بزرگوں کی تمام وہ باتیں توکلاً علی اللہ سنا رہا ہوں جو اکثر نے سنی اپنے بڑوں سے. اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو اللہ اپنے مقبولین بندوں سے وابستہ فرمائے. مجھے اصلاح کل نہیں آ سکتا تو جنرل صدر مملکت یا وزیر اعظم اگر بلی کے گردن میں ایک پٹا ڈال دے, یہ ضیاء کی بلی ہے کسی قصائی کے مجال تو اس پر ہاتھ چھوڑ دے, چاہے اسے پورا 10 لے کے بھاگے, 10 ب10 لنگ نہیں کر سکتا وہ اس کے ساتھ, اگر سے وہ 10 لے کے جا رہی ہے. اس لیے کہ وہ صدر کی بلی. اللہ تعالیٰ کا تعلق اور اللہ تعالیٰ کا پٹا محبت کا جس کی گردن میں آ جائے وہ دنیا کو نظر نہ آئے, وہ اپنا پٹا اپنی محبت کا دل میں ڈالتے. یہ دلیل ہوتی ہے, بکتا نہیں ہے. وہ نظر آ جائے تب تو پھر ایمان آؤٹ ہو جائے, پھر تو پرچہ کہاں رہا, ایمان مل گئے نہیں رہا. وہ اللہ تعالیٰ قلب اس کا لیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہم جسم کو نہیں لیتے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے قلوب کو منتخب کیا اپنے لیے. جب دل منتخب کر لیتے تو جسم تو تابع ہے اس کے. جب بادشاہ گرفتار ہو گیا تو رعایت تو اس کی ہے. دل تو بادشاہ ہے نا, بادشاہ کو اللہ بادشاہ کو لیتا ہے. یہ فائدے کی بات ہے. بادشاہ ہمیشہ بادشاہ کو پاس کے لیے پہنچتا ہے. بادشاہ رعایا سے بات نہیں کرتے دوسرے ملک کا. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے جسم سے بات نہیں کرتے, وہ قلب سے, قلب کو پہلے خریدتے ہیں, قلب کو منتخب کرتے ہیں. اور جب کوئی نافرمانی کرتا ہے تو جسم کو تکلیف نہیں دیتے, پہلے دل میں پریشانی آتی ہے کیونکہ دل بادشاہ ہے. بادشاہ کو سزا دیتا ہے. بڑا بادشاہ چھوٹے بادشاہوں کو گرفتار جب کرتا ہے اسی کی پٹائی کرتا ہے.
اس لیے اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کے دل میں پریشانی پیدا ہوتی ہے. یہ قلب بادشاہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کی اصلاح کرتے ہیں پہلے قلب پر مصیبت آتی ہے جس میں بالکل خیریت. خلو پترا بھی لگا ہوا ہے, ایمکس بھی لگا ہوا ہے گال پر, چکناہٹ ہر طرف ہے, مرغنات مونچھوں پر تاؤ, لیکن دل ہے کہ مصیبت زدہ پریشان. وہ حیران ہے کہ کیا میں ایئر کنڈیشن میں ہوں, بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, دولت ہے, بریانی بھی ہے, کباب بھی ہے, مگر دل کیوں پریشان ہے؟ اس کو کیا معلوم کہ یہ دل جس اللہ تعالیٰ کے غضب کے تحت میں. ورنہ ایسے ایسے لوگوں کو مجھے علم ہے کہ جن کے لیے گناہ کے سارے سامان موجود ہیں اور گناہ ان کو ہاتھ جوڑتا ہے کہ مجھے استعمال کرو. جیسے کہ KMC میں لکھا رہتا ہے مجھ کو استعمال کیجیے, تھوکیے یہاں, تھوک دان پر لکھا ہے مجھ کو استعمال کیجیے. ایسے باتیں گناہ بھی ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں مجھ پر تھوکیے. لیکن سن لو, اگر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اس کے قلب پر ہے تو وہ کبھی دوام نہیں کر سکتا. احیانا خطا تو ہو سکتی ہے لیکن گناہ پر قائم نہیں رہ سکتا. یہ ہے ولم یصروا علی ما فعلوا کی تفسیر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی. اصرار الشرعی ہے الاقامۃ علی القبیح بدون الاستغفار والتوبہ. اصرار وہ شرعی وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی پر قائم رہے اور توبہ نہ کرے. کبھی کسی ولی اور کسی مقبول بندے سے ناممکن ہے یہ چیز. اگر اللہ خطا ہو سکتی ہے, عصمت خلافت, عصمت جو ہے وہ خلافت کے منافی نہیں ہے, عصمت نبوت کے خلاف ہے. اولیاء اللہ سے صدور خطا ہو سکتی ہے مگر اس پر قائم نہیں رہ سکتی. تفسیر بیان قرآن دیکھیے, لقد عفا اللہ عنہم کی تفسیر میں حضرت لکھتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی نازل کر دی. اب وہ ظالم کمبخت مردود خبیث الطبع ہے جو اللہ کے معاف کیے ہوئے شخصیت کو اپنی عدالت میں اور لٹریچروں میں اس کا تذکرہ کرتا. جب بھی میرے شیخ کہتے تھے ایک کم وقت مل جاتا تو میں اس کی گردن دبا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ پاک کا احسان و کرم ہے جس کی جو اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ نیک بندوں کے پاس بیٹھنے سے, ان کے مقبولین کے پاس بیٹھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے دوست یہ ہمارے دوست ہیں اور یہ ہمارے دوست کے دوست ہیں, تو اللہ والوں سے محبت کرنے کا ایک انعام یہ ہے کہ وہ ہمارے کے ہمارا بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہماروں کا ہمارا ہے, جو ہمارے خاص بندے ہیں ان کا آدمی ہے, اس لیے اس پر بھی فضل ہو جاتا ہے. یہ اب میں اختر نہیں کہتا, ابن حضرت اسقلانی شرح بخاری میں فرماتے ہیں, بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ان جلیسہم اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے یندرج معہم انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو درج کر لیتا ہے رجسٹر میں. ان جلیسہم یندرج معہم اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے انہی کے ساتھ ان کا نام درج ہو جاتا ہے. فی جمیع ما یتفضل اللہ علیہم, تمام ان انعامات میں جو اللہ ان پر دیتا ہے ان کو بھی اس وقت اکرام اللہ, اکرام ہے یہ. اللہ اپنے اولیاء کے اکرام میں ان کے خادموں کو بھی نواز دیتا ہے. آپ خود سوچیے اگر میری آپ دعوت کریں تو میرے دوستوں کو جو جن کے دل آپ کے دل میں ان کی اتنی وقت نہیں ہے, اگر تو درجے میں قیامت کے دن نہ جانے کیا ہوں گے. پیر سے بھی واضح مرید بڑے نظر آئیں گے قیامت کے دن, لیکن دنیاوی لحاظ سے وہ آپ ان کو وقت نہیں دیکھیں گے. مگر کہیں صاحب ہم ان کے ساتھ ہیں, اگر کہ وہ پیر دوائے کرتے ہیں ان کو بھی بریانی کھلاؤ.